اب تک کتنے منٹ تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں جتنی بھی گراس روٹ سپورٹس ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ بہت سی باتیں یہاں کریں گے، اور خاص طور پہ جتنی بھی سپورٹس ہیں گراس روٹ سپورٹس کے، چاہے اچھائیاں ہوں، چاہے وہاں مسائل ہوں، وہاں خرابیاں ہوں، اور ان سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے مسائل ہوں، وہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ اور ناظرین، جتنا بھی ٹائم ہوا ہے ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ ایک موقف جو ہے لوگوں کا سپورٹس کے ساتھ تعلق رکھنے والے وہ بھی آپ کے سامنے لے کے ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لائے جائیں۔ اور ابھی تک ہم نے کوشش کی کہ جس طرح ہمارے جو گراؤنڈ مین ہے وہ کس حالت میں ہے، وہ ہم نے ایک آپ کو چھوٹی سی ویڈیو دکھائی تھی، آپ نے بڑی محبت کی اس کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم، کیونکہ پاکستان کا قومی کھیل تو ہاکی ہے، لیکن پاکستان کا عوامی کھیل جو ہے وہ کرکٹ ہے، سب سے مقبول کھیل کرکٹ ہے پاکستان میں، تو اس کے حوالے سے ہم نے جو نیا آئین آیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، ماڈل کلب کانسٹیٹیوشن، اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ کے سب سے جو تجربہ کار کرکٹ آرگنائزر ہیں جناب شکیل شیخ صاحب، ان کو ہم آپ کے پاس لے کر آئے، ان سے بہت سی باتیں ہوئی اور بہت سی چیزیں سامنے۔ آنے والے دنوں میں اس موضوع پہ ہم مزید جو پاکستان کے کرکٹ آرگنائزرز ہیں ان کو بھی لے کر آئیں گے، ان کے خیالات بھی آپ کو سنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کا موقف بھی ساتھ دیں گے۔ جو ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ہے ندیم خان صاحب، جو کہ سارے کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئیں گے، ہماری ان سے بات ہوئی ہے۔ لیکن آج ناظرین جو موضوع پہ ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں یہ ان شیڈول پروگرام ہے، لیکن اس وقت اگر پاکستان کی گراس روٹ کرکٹ میں بات کی جائے تو یہ سب سے اہم پروگرام ہے۔ اور جب سے یہ جس طرف میں جا رہا ہوں، جو انسیڈنٹ کل ہوا ہے اس کے بعد جن شخصیت کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ان کا یہ پہلا ڈیٹیل انٹرویو ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم کرکٹ سے ہمارا بھی تعلق ہے، ان کا بھی تعلق ہے، اور کرکٹ ہم سب کا مقصد ہے، تو جو حقیقت ہے، حقائق ہیں، بلنٹ طریقے سے آپ کے سامنے لائے جائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کے رکن جناب نعمان بٹ صاحب۔ انہیں کل پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو پینل تھا ایڈجوڈیکیٹر جسٹس ریٹائرڈ فضل میران چوہان غالباً، انہوں نے انہیں جو ہے نااہل قرار دیا ہے 3 سال کے لیے، اور جبکہ نعمان بٹ صاحب جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ اور اگر ہم اس سارے بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ میں پہلی مرتبہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا گورننگ بورڈ کا اجلاس تھا، وہاں پہ قرارداد پیش ہوتی ہے۔ اس قرارداد میں مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ جو ہے اس کو بند نہ کیا جائے، کلب کرکٹ کے اوپر جو شب خون مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہ مارا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورننگ بورڈ کے اراکین تھے جو نعمان بٹ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، لیکن پھر وہ سٹیپ ڈاؤن کر گئے، نعمان بٹ صاحب اکیلے کھڑے رہے میدان میں، اور اب تک وہ کھڑے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے۔ تمام تر حقائق ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے لائے جائیں۔ پی سی بی کا جو موقف ہے وہ بھی ہم نعمان بٹ صاحب سے پوچھیں گے، نعمان بٹ صاحب کا موقف بھی آپ کے سامنے لائیں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ کرکٹ کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے، غلط ہے، ہم جج نہیں ہیں، ہمارا کام آپ تک اپنی چیزیں پہنچا دینا، فیصلہ آپ کریں گے۔ السلام علیکم نعمان بٹ صاحب، تھوڑا سا لمبا انٹروڈکشن ہو گیا، بہت شکریہ آپ نے وقت۔ نعمان بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے مشہور چینل میں مجھے موقع دیا کہ میں اپنا موقف عوام کے سامنے لاؤں، اور ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا ہے، اور اس انٹرو میں بھی آپ نے بے شمار ایک چانس میں بے شمار سوال وہ کر دیے جو کہ پبلک انٹرسٹ کے سوال ہیں۔ اچھا بٹ صاحب سٹارٹ کرتے ہیں، میں آپ کو کوئٹہ انسیڈنٹ تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گا۔ 2018 اگست 2018 کو عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں، پاکستان کا عہدہ سنبھالتے ہیں، پرائم منسٹر پاکستان کا، ورلڈ چیمپئن کرکٹ کے، واحد ورلڈ کپ جو پاکستان جیتا اس سے کپتان تھے، اور باقی قوم کا تو پتہ نہیں، لیکن کرکٹ کے حلقوں کو بہت سی امیدیں وابستہ تھیں کہ جی کپتان ہے اور ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں تو وہ آئے ہیں تو پاکستان کرکٹ فلرش کرے گی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ نجم سیٹھی صاحب نے خود ریزائن کیا، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ آفر کی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا چیئرمین لے کر آئیں۔ اس کے بعد احسان مانی صاحب آتے ہیں، اور پھر ایک پاکستان کرکٹ کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ گورننگ بورڈ میں شامل تھے، گورننگ بورڈ کے رکن تھے، آپ کے الیکشن ہوئے سیالکوٹ میں، آپ الیکشن جیتتے ہیں، وہاں پہ ملک ذوالفقار غالباً آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑتا ہے، آپ جیت جاتے ہیں۔ لیکن پھر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے وہ بیچ میں جو کچھ بھی ہو اس کو ہم اب یہاں سے آگے چلتے ہیں کہ ایک کوئٹہ انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر اس سے پیچھے ہم تھوڑا سا جائیں تو آپ بھی اور باقی گورننگ بورڈ کے اراکین بھی، احسان مانی صاحب کی کافی دفعہ انہوں نے تعریف بھی کی کہ اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں، لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں اندازہ ہمیں ہو رہا تھا کہ کہیں نہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے، کوئی اختلافات پیدا ہونے جا رہے ہیں۔
کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھا جو کوئٹہ میں جو آپ نے قرارداد پیش کی اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں؟ یہ سب ایسے ہے کہ 8 فروری 2019 کو میرا الیکشن ہوا چاگو ریجن کا، جس میں چاگو ریجن کا پریزیڈنٹ منتخب ہوا، کیونکہ میرا جو آلریڈی بورڈ آف گورنر کا ٹینیور تھا وہ بقیہ رہتا تھا، تو سیم ڈے ساتھ ہی انہوں نے میرا بورڈ آف گورنر کے ممبر کی وجہ سے میرا نوٹیفکیشن کر دیا۔ یہ 8 فروری کا بات ہے۔ اس سے پہلے جو بورڈ آف گورنر کی میٹنگ ہوئی تھی وہ ایک دن پہلے ہوئی تھی، 7 فروری کو ہوئی، لیکن چونکہ تب میں نہ ریجن کا پریزیڈنٹ تھا نہ میں بورڈ آف گورنر کا ممبر تھا، تو اس کے مطابق اس قانون اور قاعدے کے مطابق اس میٹنگ کا میرا کوئی تعلقات کوئی لین دین نہیں۔ اب آج کے بعد فگر بورڈ نے 17 اپریل سے پہلے ہمیں ایجنڈا بھیجا۔ اس ایجنڈے سے پہلے مجھے ایک ای میل ملتی ہے سلمان نصیر صاحب کی طرف سے، جو اس وقت لیگل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جو آج کل سی او ہے سلمان نصیر۔ انہوں نے کہا جی ایک سرکولر جاری کیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی ہم جو ہے وسیم خان صاحب ہے وہ ایم ڈی ہوں گے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی چونکہ آپ ایک منتخب رکن ہیں، آپ اپنی تمام پاورز ان کو ڈیلیگیٹ کریں، اور اس پہ اگر آپ اس کے ساتھ اگری ہے تو اس کے سگنیچر کر کے تو ہمیں اس کی ای میل واپس سینڈ کر۔ میں نے اس ای میل کا انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا میں نے اس ای میل کا میں خاموش رہا۔ جی جی اب جب میں نے دوسرے جو ہمارے بورڈ آف گورنر کے ممبر ہیں، خاص طور پر جو ہمارے منتخب اراکین ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا دیکھو یار بھائی ہم تو الیکٹڈ لوگ ہیں، میں نے کہا میں تو 1.25 سال 1.5 سال میں نے تو عدالتوں کے چکر لگا کے جو بڑی مشکل سے میرا الیکشن ہوا، اللہ اللہ کر کے ہم الیکشن لے کے آئے۔ ہم جو لوگ اپنے اپنے علاقوں میں الیکشن لڑتے ہیں، ہمارے بہت بڑے ایریاز ہیں۔ ہمارے تو حلقے میں ایک جو ریجن کا حلقہ ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ 1/4 آلموسٹ صوبہ پنجاب کا آ جاتا ہے، اور ایل او سی ساری میرے پہ آتی ہے، وہ فیصلہ آباد ڈسٹرکٹ سے لے کے سارا سرگودا یہ وہ ساری ہم سب اس کوارٹر لائن سب اس کو بہت بڑا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ہم تو یہ جو ہمارے ووٹر سپورٹر ہوتے ہیں ہمارے ساتھی ہیں، ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، ہمارا آپس میں خالی ووٹ کا رشتہ نہیں ہوتا، ہم ایک دوسرے کی غمی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ ہماری غمی خوشی میں ہمارے ووٹر سپورٹر شامل ہوتے ہیں، ہم ان کی غمی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم یہاں جو ہمارے نوجوان فکر ہیں، جو پاکستان کے نوجوان فکر ہیں، اگر ان کی آواز میں بلند نہیں کروں گا تو بھائی میں اس عہدے کو ویسے میں ریزائن کر دوں گا۔ میں ایک منتخب ارکان ہوں، مجھے یہ بتا دیں کہ پارلیمنٹ میں جیسے ابھی آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا، تو پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب کی بھی اپوزیشن ہے۔ کیا عمران خان اپوزیشن کو تو چھوڑ دیں، کیا انہوں نے اپنے کسی ایک سنگل ایم این اے سے جو الیکٹڈ بندہ ہے اس سے کہا کہ اپنی پاور مجھے ڈیلیگیٹ کر دو؟ نہیں بھائی، جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا۔ خیر ہمارے دوست جو تھے، جب ہم نے یہ ایجنڈا دیکھا اس ایجنڈے میں وہ سارا ایجنڈا وسیم خان کو تمام پاور کو جو مرضی کرے، نوز باللہ اس کو گاڈ فادر یعنی کہ ٹائپ جو ہے، تو اس کو اب میں کیا بولوں، اس کو وہ ساری وسیم خان کو پاور وہ ڈیلیگیٹ کرنا چاہتے۔ وہ اتنا لمبا ایجنڈا تھا کہ اور مجھے وہ ایجنڈا انہوں نے پہلے تو سرکولر آیا، اور جس میٹنگ سے دو دن پہلے 3 دن پہلے آلموسٹ مجھے ایجنڈا ملا۔ وہ ایجنڈا بھی پتہ نہیں 160+ پیجز کا تھا کہ نیکسٹ میں نے لاہور پہنچ کے پھر ہم نے کوئٹہ جانا تھا، کوئٹہ چلے گئے، اس کو وہ پورا پڑھ نہ سکا، رات جتنا میں اسٹڈی کرتا کیا۔ صبح ہم نے وہاں جا کے رات کو ایک رات پہلے اس میں یہ ایک کہہ لے کہ ایک ڈاکٹر میں پی سی بی کا جو چیئرمین ہوتا ہے کہ ایک آپ جو جب وہ نئے چیئرمین بنتے تو آپ کو ایک وہ ڈنر دیتے، تو وہاں انہوں نے ہمیں ڈنر پہ بلایا۔ میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھا تھا، تو وہ بار بار جو ان کا سیکرٹری تھا جو بھی بورڈ کا ملازم، مجھے بار بار میرے روم میں کال کر رہا تھا کہ جلدی آئیں جلدی آئیں۔ میں نے کہا بھائی سر مجھے نماز پڑھ کے میں آ رہا ہوں، تو کہتے وہ کھانا شروع ہو گیا آپ جلدی آئیں۔ میں گیا تو جب میں نے وہاں جا کے دیکھا تو وہاں ماحول بڑا عجیب تھا، ابھی لوگوں نے وہ اسٹارٹر لیے تھے دوستوں نے، لیکن وہاں میں نے محسوس کیا کوئی 4-7 سیکنڈ میں نے فیل کر لیا
کہ چیئرمین احسان مانی صاحب جو ہیں وہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو جھڑکے, ان کا یہ سٹائل تھا جیسے کسی کو جھڑکے دیتے, پتہ نہیں یہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے, کوئی مسئلہ ہوگا. تو وہ ان کو ڈرا دھمکا رہے تھے کہ جی بس جو ایجنڈا اس پہ سائن کرتے ہیں ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں نے کہا سر دیکھیں آپ بزرگ ہیں, ہم آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, آپ ہمارے چیئرمین ہیں, لیکن اس طرح آپ کا جو لہجہ ہے, آپ یہ کھانے کے لیے بلائیے تو کھانا ہم گھر سے بھی کھاتے ہیں. اب رہ گئی بات عزت کی, ہم کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف گورنر کے ممبر بنے, ہم سب اپنے اپنے گھروں سے اپنی عزت لے کے, اس کا یہ مطلب, اور آپ کے ساتھ ہم نے اپنی عزت کو شیئر کیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہماری عزت کا کباڑا کرتے, یہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے, نہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے, نہ آپ ہماری عزت کو. کچھ اگر آپ کی کوئی جائز بات ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ کریں گے. انہوں نے اس بات پہ وہ ہائپر ہو گئے, ایج فیکٹ بھی ہے. میں نے کہا یہ آپ کا اپنا انداز ہے, میرا اپنا انداز ہے. اس کے بعد ہم نے کھانا وانا کھایا, کھانا کھا کے میں اپنے روم میں آ گیا. میرے روم میں آنے کے بعد سارے دوست میرے کمرے میں, انہوں نے کہا یہ تو بڑا ان کا انسلٹنگ وے ہے, تو بڑا یہ طریقہ. اس کے بعد یہیں بیٹھ کے ہم دوستوں نے بٹ صاحب میں یہاں آپ کو ٹوکوں گا, یہاں آپ کو میں ٹوکوں گا. کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ اب ہم اسٹیج پہ آ گئے, ذرا آپ اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. اچھا بٹ صاحب میں یہاں آپ کو ٹوکوں گا کیونکہ ہم اسٹیج پہ آ گئے, جو میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے جو اراکین تھے گورننگ بورڈ کے, ان کو اکسایا کہ جی یہ قرارداد بنائیں. ذرا یہ بتائیں کہ کیا آپ اکیلے اس قرارداد بنانے والوں میں تھے, یا اس وقت کوئی اور لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل تھے؟ دیکھیے بات سنیں, جو انہوں نے کرکٹ بورڈ والوں نے وہ سرکولر ریزولوشن ہے کے پاس پڑھایا ہے, جو چیز ہے ہمارے پاس. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بورڈ کوئی چیزیں دیتا ہے, کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, کچھ نہیں کروں گا. میں نے ابھی سے آپ کو ایک سرکولر ریزولوشن کا سے حوالہ دیا. ہم اصولی طور پہ ایکچولی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ایجنڈے کی کاپی سارے جرنلسٹ کو دیتے ہیں. میرے باقی جب میں وہاں داخل ہوا, اس میٹنگ میں شامل ہوا, جو ڈنر تھا ہمارا, تو وہ ان کو یہ کہہ کے ان کو الزام دے رہے تھے آپ نے دیا, میں آپ کے ساتھ وہ نکلوا لوں گا, ویب سائٹ سے نکال لوں گا, پھر میں سارے واٹس ایپ پہ کر لوں گا, یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. حالانکہ یہ ہر بندے کی پرسنل سیکرٹ ہے, آپ کیوں چیک کریں گے. میں جب انٹر ہوا تو میں نے کہا جی اس سے بات کریں, ہم تو ابھی یہ سارے میرے ساتھ آلموسٹ سارے نئے لوگ, میں بھی ان کے ساتھ نیا بندہ ہوں. ہم جب سے کرکٹ کے آرگنائزر بنے, جب میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوتا, میں 20-25 سال پیچھے چلا جاتا ہوں, تب بھی جو پاکستان میں جرنلسٹ ہے وہ ہمیشہ آپ کے ایجنڈے کی اندر سے خبریں نکال کے جرنلسٹ وہ خبر بریک کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ اپنے کرکٹ بورڈ میں اپنی منجی سے ڈانگ پھیرو, آپ ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی, ہمارے ساتھ کیوں آپ خفا ہو رہے ہیں, آپ اپنا چیک کریں, ہمارا کیا ہے. ایکچولی جب میں وہاں بولنا تو ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ یہ بندے نے جرت کیسے کی کہ میرے آگے بولے. ان کا یہ ڈکٹیٹر رانا جو رویہ تھا, اور ایک کامر کا رویہ تھا, ایکچولی یہ رویہ یہاں سے ایکچولی جو ان کے ساتھ ہوا. اس کے بعد جو انسلٹ ہوئی تو وہ لوگ بھی میرے کمرے میں سارے دوست آ گئے. ہم وہاں کے ہم نے کہا کہ یہ ہم نے ان دوست سے کہی یہ بڑی زیادتی. صبح جب میٹنگ میں ہم گئے ہیں, ہم نے ریزولوشن تیار کی. میں نے کہا بھائی دیکھو بات سنو, میں اگر آپ نے بات طے کر دی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا زندگی گزارنے کے. میں نے کہا آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہاں ڈائننگ ہال میں جو آپ کے ساتھ انہوں نے انسلٹنگ وے جو اختیار کی ہے, میں کہا زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں, یا عزت سے جیو یا پھر شہادت کی موت حاصل کر. میں نے شہادت کا لفظ بولا, یا عزت سے جیو یا شہادت کی موت. تو میں نے کہا اگر آپ نے اس کو کرنا ہے کرے, ورنہ میں اکیلا جو اس پہ اسٹینڈ کروں. گو کہ ساری بات میرے دوستوں میں ان کے دی. بہرحال صبح ہم جب اس میں گئے, بورڈ انہوں نے ایجنڈا دیا, پھر بھی ہم نے بہت احترام کی. ان کی زیادتی کے بعد جو آپ صاحب آپ یقین کریں کہ ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے برداشت کرنے, اس سے بھی بڑھ کے میں نے پہلے موجود کیا. میں نے پھر بھی ان کی بزرگی کا احترام کرتے ہوئے قرآن پاک ہوئی ہے, وہ واقعہ ریڈی ہوا تھا کوئٹہ میں, وہ ہم نے ان کی فاتح کی, جو ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا ان دنوں میں, وہاں وہ فاتح ہوئی. پھر انہوں نے جب ایجنڈا پیش کیا تو میں نے کہا کہ جی آپ ایجنڈے پہ جو ہے ہماری یہ گزارش ہے کہ جو آپ ایجنڈا پیش کرنے جا رہے ہیں ہم اس سے ڈفر کرتے ہیں.
اور پھر میں نے ایک جو تھے ایاز باسط تھے, شاریز روکڑی صاحب تھے, اپنے شاید بہت دستی تھے ادھر سے بلوچستان سے, کبیر خان پاٹک, اور ہاتھ کھڑے نام کے ساتھ اپنا ہاتھ کھڑے کرتے تھے کہ جو نماز پڑھتا کرے ہم ان کے ساتھ ہے. میں کہا یہ دیکھ لیں, ہم ٹوٹل 7 میں سے 5 ممبر آپ کے اس کو پورے کے پورے جنڈے کو ہم اس کو اس سے ڈیفر کرتے ہیں, اور دوسری جو سیکنڈ بات ہے جو ایم ڈی کی پوسٹ اس وقت تک پی سی بی کے آئی میں ایم ڈی کی پوسٹ نہیں تھی. میں نے کہا ہم کیوں پی سی بی ایم ڈی کی پوسٹ بنائیں, کل کو آپ تو چلے جائیں گے, آپ ہیں ڈوئل نیشنلٹی کے مالک, آپ چلے جائیں گے اور نیب ہمیں پکڑ لے گا. بھائی ہم کیوں اس کی اپروول دے, اب ہم نے اس کی ایم ڈی کی پوسٹ کی مخالفت کی, اور میں کہا یہ نہیں ہوگا. پھر ہم نے ایک ریزولوشن مینو سے سب کو ایک ایک کاپی دی, خان مانی صاحب کو دی, وسیم خان صاحب کو دی, سب کو دی. اور میں نے جو سیکٹری میٹنگ ہوتے ہیں یہی سلمان نصیر صاحب کو میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں آپ نے منٹس میں لکھنی ہے, یا آپ نے یہ نہ ہوگا آپ ان کو منٹ سے نکال دیں. آپ کی میٹنگ شروع ہو گئی ہے, سارا کچھ شروع ہے, آپ کے جنڈا آپ نے جنڈے کی پہلی آئٹم پڑھی تو ہم نے پہلی آئٹم پہ کیا دیا کہ آپ جنڈا کیسے پاس کر سکتے ہیں جبکہ 7 میں سے 5 لوگ ہم اکٹھے ہیں. اور پھر میں نے ساری ریزولوشن دی تھی, اس میں جو پہلا تھا کہ کسی قیمت پہ یہ بڑے غور سے سننے والی تھی, یہ ہم کس جو ہے آپ ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم نہیں کریں گے, آپ ریجن کرکٹ ختم نہیں کریں گے, آپ کلب کرکٹ کو امپروو کریں گے, جو ہماری گراس روٹ لیول کی کرکٹ ہے اس کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم نے ان کو یہ کہا, ہم کسی طرح بھی, میں نے کہا میں کبھی بھی کسی طرح بھی پاکستان کے کرکٹر, ان کے دوست مستقبل اور پاکستان کی کرکٹ کے اوپر کے ڈیتھ وارنٹ میں سائن نہیں کرتا. ہم اس کے بعد وہاں تھوڑا سا انہوں نے خان مانی صاحب نے شورغل کیا, پھر میں نے کہا اگر آپ ادب احترام میں رہیں گے تو میں بھی ادب احترام میں رہوں. انہوں نے ایک غیر اخلاقی بات کی, میں نے کہا آپ تھوڑی سوری بولے, انہوں نے اس کو ایکسکیوز کیا, انہوں نے کہا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اس طریقے نہ ہوتا بڑوں سے آپ کیا بات کرنی, انہوں نے کہا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اس کو وہاں بیٹھے انہوں نے کہا جی کوئی بات ہو سکتی ہے, میں کہا کس طرح بات کرنی ہے, اگر آپ اس ماحول میں بات کریں تو میجورٹی تو ہمارے پاس ہے, آپ اس ماحول میں آپ کے پاس کا ایجنڈا تو ختم ہو گیا. ہم نے بڑے ایکشن سے آپ کا ایجنڈا, ورنہ ہم ایک ایک ایٹم پہ آپ کے پرس سے اڑا سکتے تھے, لیکن ہم کے آپ اس ایجنڈے کو چھڑیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی, اختلاف بڑھے گا. ایک کرکٹ لارڈس کی گیم ہے, اس کو لارڈس کی گیم رہنے دے, ایک اچھے بلے لوگوں کی گیم ہے, بلے لوگوں کی گیم رہنے دے. اس کے بعد میٹنگ ڈسپرس ہو گئی, ہم کمرے میں آ گئے, ہم آ کے بیٹھے رہے. انہوں نے جب تھوڑے سے بعد دیکھا ٹی وی پہ آ کے انہوں نے سارا جھوٹ بولا. پہلے انہوں نے کہا جی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی ہمارا ایجنڈا نہیں ہوا, ہمارا کورم پورا نہیں تھا. بھائی کورم تو پورا تھا, 7 بندے تھے. ہم اب جو جس چارج پہ مجھے انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا ہے 170 تو میری فائنل بیچ نہیں, اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں بورڈ آف گورنر کے ممبر کی چیئر سے میں میڈیا کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا. دیکھیں 7 میں سے 5 بندوں کی میجورٹی تھی میرے ساتھ, ان 5 کا فیصلہ تھا کہ بادشاہ کیونکہ انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے, سلمانی صاحب نے ہم پہ پرسنل اٹیک کیا ہے, ہم اپنی پوزیشن واضح کریں. یہ کہتے ہیں کورم پورا نہیں ہے, یہ کہتے ہیں میٹنگ نہیں ہوئی. پھر 53rd آج بھی 53rd بی او جی میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں, انہوں نے لکھ کے دیے ہیں. ہم تو باہر آ گئے تھے, ان کی میری ڈسپرس کر دی تھی. یہ کیسے کر, ہاں اس میں بے شمار چیزیں یہ بے شک انہوں نے ختم کی ہیں, لیکن یہ خود مانتے ہیں 53rd بی او جی کی میٹنگ ہوئی ہے. تو اور اس میں مجھے انہوں نے ابھی بھی میری فائنل بیچ سنے بغیر انہوں نے میرے خلاف آفتاب بھائی کس دن ہے اور رات کے تقریباً 11 بجنے کو ہیں, انہوں نے میرا فیصلہ زبانی یا پریس ریلیز جاری کیا ہے. ان کے اندر ان کی بات جانتی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک پی سی بی نے مجھے یا میرے لائق میری وہ اپنا فیصلہ نہیں دیا. اس کو انہوں نے اپنی بٹ صاحب فیصلے پہ آپ کے بعد میں آئیں گے تھوڑا سا, تاکہ بیک گراؤنڈ لوگوں کو پتا چل جائے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک حقائق پہنچے, اصل میں ہمارا جو مقصد ہے. بٹ صاحب ایک آپ کا موقف ہے, دوسری جانب پہ جو کرکٹ بورڈ کا یہ کہنا ہے, جیسے میں نے پہلے سوال کیا, انہوں نے ایک تو آپ پہ الزام لگایا ہے, یا وہ مسلسل یہ کہتے ہیں اب تک کہتے ہیں کہ آپ پی سی بی گورننگ بورڈ کے جو سابق رکن ہیں شکیل شیخ صاحب, ان کے کہنے پر آپ نے یہ سب کچھ کیا. ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ کیا واقعی ہی شکیل شیخ صاحب کے کہنے پر یا آپ ان کے ساتھ رابطے میں تھے,
ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے تاکہ آج یہ تاثر بھی کہ اس وقت جو چیف آپریٹنگ آفیسر تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو کہ اب یہاں سے جا چکے ہیں سبحان صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بھی اس وقت بیک ڈور میں آپ کے ساتھ تھے، کیونکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو اختیارات تھے وہ بھی جا رہے تھے وسیم صاحب کے آنے سے. تو واقعی یہ کچھ تھا کہ چیف ایگزیکٹو آپ کے ساتھ تھا. دوسرا سب سے بڑی چیز جو کلیئر کرنے والی ہے، آیا یہ جو کچھ ہوا ہے، سوری شکیل شیخ صاحب اس کے پیچھے تھے یا یہ آپ لوگوں کی اپنی آواز تھی؟ شکیل شیخ صاحب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور سبحان صاحب کا بھی بالکل کوئی تعلق نہیں. میرا شکیل شیخ کے ساتھ وہ بڑا پرانا تعلق ہے میرا ان کے ساتھ، ذاتی تعلق ہونا ہے خلاف بات، لیکن صاحب کوئی تعلق نہ نہیں. سبحان صاحب تھے، وہ چیف آپریٹنگ آفیسر تھے، ہم بھی بورڈ میں جاتے تھے تو وہ بزی اتنے ہوتے تھے، ان سے بہت کم ملاقات ہوتی تھی. ایک ادب احترام کا رشتہ تھا، وہ بھی ادب احترام کرتے تھے، ہم بھی اس سے زیادہ کبھی میکسیمم بڑا ایک چائے کا کپ اکٹھے بیٹھے پی لینے، کوئی کسی قسم کی کبھی انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہ میرے کو بھی مائنڈ میں بات کی. جب یہ سلمان نصیر صاحب نے میرے پاس آج بھی وہ ای میل موجود ہے، سرکولر جاری کیا کہ آپ ایک بندہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں جس کی پوسٹ نہیں ہے. اور اچھا ماسٹر پیس بات یہ ہے کہ ان دنوں جسٹس حاکم نثار صاحب تھے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ڈوئل نیشنلٹی کا بندہ یہاں کسی کی پوسٹ پہ نہیں آ سکتا. تو میں نے اس کے خلاف بھی کورٹ میں ہائی کورٹ میں رٹ کی ہوئی ہے، میری بھی ابھی وہ پینڈنگ پڑی ہے ان دونوں کے خلاف. خان مانی کے پاس بھی برٹش نیشنلٹی ہے، اس کی وہاں تو ہائی برٹش بورن، میری وہ ریٹ ابھی پر پینڈنگ پڑی ہے. انہیں جو میرا ابھی آج انہوں نے فیصلہ 3 دن سے روکا ہوا میرے خلاف کیا ہے، تو مجھے فکر ہونی چاہیے، مجھے غم لگانا چاہیے. میں انہوں نے تو مجھے یہ اسٹار لگا دیا، اسٹار جرت دے دی ہے میرے تو. بٹ صاحب آپ تو دیکھیں بٹ صاحب آپ ہمارے جو کرکٹ کے حلقے ہیں، میں ایز اے کرکٹ آرگنائزر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ ہمارے سروں کا تاج ہے بٹ صاحب جی. نہیں سر، آپ کی مہربانی ہے. دیکھیں آپ سے میں ایک بات بتاؤں، میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے. میرا اللہ پہ بڑا بلیو اور میں بڑا الحمدللہ شہید پرستار ہوں. اور میں جو وقت اچھا برا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا شامل ہوتی ہے. اگر کوئی برا وقت ہے تو اس میں ہمارے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار سناتے ہیں. اگر ہم پہ کوئی اچھا وقت ہے تو اس کی خاص رحمت ہے. دیکھیں میں نے آپ سے ایک بات بلند کی 17 اپریل 2019. آپ یقین کریں کہ میرے تو فرشتوں میں بھی نہیں سوچا ہوتا کہ وہ پورے پاکستان کی آواز بنے گی. میں عبدالقادر ہوں، اللہ کو پیارے ہو گئے. جب وہ جوانی میں کھیلا کرتے تھے پاکستان کی طرف سے، تب میں یہاں گجرانوالہ سے ڈی سی گجران کا پریزیڈنٹ ہوتا تھا، لیزان آفیسر ہوتا تھا پاکستان ٹیم کا. صرف اس میں السلام علیکم وعلیکم، اس سے زیادہ میرا ان سے کوئی زیادہ لیس نہیں. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، سب نے دنیا سے چلے جا. جو انہوں نے میرے بارے میں وہ جیسی دفعہ کمنٹ کر کے ہوئے، وہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز. اس طرح اسی دن 17 اپریل کو ہی سارا دن پورے پاکستان کا میڈیا، پورے پاکستان کے سابق چیئرمین، سابق ٹرسٹی جیل میاں دار صاحب، محسن اسرار خان، کسی ایک بندے نے نہیں کہا. انہوں نے کہا یہ بندہ نکلا کہاں سے ہے، یہ بندہ ہے کون، یا اس کو ڈھونڈو. ایون کہ مجھے ایک دن سکندر بخش صاحب کا فون ہے کہ یار بڑا ہاتھ چکر تھا کہ آپ نے پاکستان کی ہسٹری لکھ دی. ایک جرنلسٹ بھائی نے مجھے کہا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو کرکٹ بورڈ کے ممبر ہیں وہ بسکٹ اور چائے کا کپ پینے جاتے ہیں اور ربڑ اسٹمپ ہیں. میں کہا مجھے اور آپ کیا پھانسی لٹک ہو گئے بھائی، بڑا کچھ ہو گیا. وہ انہوں نے یہ کبھی سوچا نہیں ہوتا، بڑا کروا دیا، بس کر دے یار. اچھا بٹ صاحب اب یہاں سے جس طرح آپ نے بات، اچھا جی 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 آپ پوری ایک بات مکمل کرنا. اس میں اب یہ اللہ کی میں یہ صورتحال ہے کہ مجھے پوری قوم کی دعائیں، ان کی سپورٹ حاصل ہے. اس سے جو میرا ہے، جو میں مشن لے کے نکلا ہوں کہ پاکستان میں کرکٹ اور ان کے روشن مستقبل کو ہم تباہ نہیں ہونے دیں. تو آپ یقین کریں اچھا کہ جس طرح میں جاتا ہوں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں، میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں، دوسرے شہروں میں جاتا ہوں، تو لوگ نوجوان بچے مجھے روک کہتے ہیں آپ وہ نعمان بٹ صاحب ہیں، آپ وہ ہیں جنہوں نے کرکٹ بورڈ، وہ لوگ ہیں جن کا جو کرکٹ پلئنگ لوگ نہیں ہے، جو کرکٹ سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ مجھے، وہ فیملی لوگ کہتی ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ ہم اس وقت کوئی تو مرد مجاہد نکلا جس نے کرکٹ بورڈ کو کہا کہ ٹھہرو، اسٹاپ، رکو، مت ظلم کرو، ظلم کی حد اس کے آگے مت کرو.
اور یہ میں اللہ نے مجھ سے یہ تاریخ لکھوائی ہے. میں اس سے پہلے کبھی کسی نے کرکٹ بورڈ میں کیا اور یہ اللہ نے مجھ سے نیک کام کروایا. اور اس کا جو ماسٹر پیس میں بات کو یہاں ختم کروں گا کہ ساری قوم جو میرا موقع تھا اس کی تعریف کرتی. بٹ صاحب اب یہاں سے ایک ہم نیا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آپ 5 لوگ تھے، 6 لوگ البتہ، جنہوں نے وہاں پہ کوئٹہ قرارداد کا حمایت کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ اکیلے رہ گئے اور آج تک آپ اکیلے کھڑے ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ اکیلے رہ گئے تو دکھ ہوا ہو یا آپ کو اندازہ تھا پہلے بھی کہ ایسا ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا اس دوران نازی بات ہے جب ایک آواز آپ بن گئے، ہر بندہ یہ بات کر رہا تھا یار نعمان بٹ ٹھیک بات کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کے مخالفین تھے چاہے آپ کے ساتھ تھے، پھر مختلف چیزیں سامنے آئی، تو کیا اس دوران کرکٹ بورڈ کے کسی شخص نے، کسی کرکٹ بورڈ کے کسی عہدیدار نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ جی بٹ صاحب اس بیٹ کے معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں، یا پھر یہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے باہر کا باہر رہنے دیں؟ آپ سب بالکل اس سے 2 دن بعد مجھ سے کرکٹ بورڈ کے ایک بڑے اہم عہدیدار نے، بڑے طاقتور عہدیدار نے، جو بھی وہ طریقہ ہوتا ہے ان کا بھائی، انہوں نے وہ میرے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کی. پیار، محبت اور اپنی ایک طاقت دکھانے کا بھی انداز ہوتا ہے نا. نہیں ہوتا کہ آپ بندوق دکھائیں، پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بندے کے پاس بندوق چاہیے. انہوں نے کہا جی بٹ صاحب آپ 1 منٹ کے لیے میرے ساتھ بیٹھیں. میں نے کہا کیوں بیٹھوں؟ کس وجہ سے؟ دیکھیے وہ سارے آ گئے. میں نے کہا بھائی دیکھیے اگر کوئی آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کوئی آپ کے اس میں آ کے معافی نامہ پہ سائن کر دیا، ان کو عہدہ پیارا ہے. میں نے جب یہ قرارداد ہم نے وہاں لکھی تھی، میں نے طے کر لیا تھا مائنڈ میں میرے، مجھے پتہ تھا، میرے ذہن میں ایک خیال یہ تھا ضرور کہ شاید میرے ساتھ کوئی ایک آدھ بندہ سٹینڈ کر دے شاید، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں نے دوستوں کو وہاں کہا تھا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، جو میں بات کر لوں گا میں پھر پیچھے نہیں ہٹوں گا. مجھے عہدہ نہیں کر دی. کیوں؟ سب بہت کلیئر بات تھی. جو بات آپ کے دل اور آپ کے دماغ کو لگے کہ یار جو میں قدم اٹھانے جا رہا ہوں یہ انسانیت کی فلاح کا قدم یا اس ملک کے نوجوان کو مستقبل کر میری ذات کا دیا. الحمدللہ اب تک میرے 2 بیٹے، میرے بھتیجے بھانجے، میری بہت بڑی الحمدللہ فیملی ہے. لیکن دیکھیں اللہ کا مجھ پہ اتنا کمال ہے کہ میری پوری فیملی میں سے آج کے دن تک کوئی بچہ کرکٹ ہی نہیں کھیلتا، ورنہ پتہ نہیں مجھ پہ کیا الزام لگتا. یعنی کہ اس ملک میں یہ بھی بات قسمتی ہے. حالانکہ تو میرا کوئی بچہ، بھائی، بھتیجا، بھانجا کرکٹ کھیلے، اس کا یہ قصور نہیں ہے. یا آپ کو کوئی ہو کہ وہ آپ ایک جرنلسٹ ہے تو جہاں وہ کھیلا تو فلاں کا کچھ کھیلا، اگر وہ اچھا کھلاڑی ہے تو آگے آنا چاہیے. لیکن یہاں بڑی آپ کو ہر وقت جب آپ کسی ہوتے آپ کو امتحان سے گزرنا پڑا. تو میں نے اب صاحب مجھے میرا خیال تھا شاید ایک آدھ کھڑا ہو. تو اب جب وہ ساتھ چھوڑ کے ہیں دوست، تو اب میں بڑی لمبی بات ہوگی لیکن میں ان کی نظر میں ایک شعر کرنا چاہتا ہوں. بڑا اچھا ایک شاعر نے شعر بولا ہے. وہ کہتا ہے کہ اصول بیچ کر مسکنت خریدنے والوں، مسکنت کہتے ہیں اقتدار کی کشتی. وہ کہتا ہے اصول بیچ کر مسکنت خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر. واہ واہ واہ. اچھا بٹ صاحب جی اب آگے آتے ہیں ہم. پھر آپ کا ایک کیس چلا، آپ ڈٹے رہے، ہمیں بھی کئی دفعہ لگا، مجھے بھی لگا کہ شاید آپ کو ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ شاید بٹ صاحب کوئی ڈیل کر دیں، کیونکہ پاکستان میں ہوتی ہے اس لیے. لیکن جس طرح آپ رہے اور پھر آپ نے جس طرح مقابلہ کیا اور جس طرح بھی آپ نے کہا کہ آپ اس کا مقابلہ کرتے جائیں گے، بٹ اس دوران کرکٹ بورڈ کا ایک موقف اور ہے آپ کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کوئی کوڈ آف ایتھکس ہیں، اور ایک تو وہ، اور دوسرا انہوں نے آپ کے اوپر ایک الزام یہ لگایا کہ جی آپ کرکٹ بورڈ کی جو ایجنڈا آئٹمز ہیں وہ آپ نے اس وقت جو کوئٹہ انسیڈنٹ والا جب واقعہ تھا اس کی ایجنڈا آئٹمز دی میڈیا کے لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کوڈ آف ایتھکس کی آپ نے خلاف ورزی کی. تو کوڈ آف ایتھکس آپ نے مجھ سے زیادہ پڑھے ہیں کیونکہ آپ اس کے اندر تھے، ہم تو تھوڑے سے مین. تو کیا واقعی آپ نے کوڈ آف ایتھکس کی خلاف ورزی کی، اور اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ تھوڑا بہت کہیں آپ کو کسی سائڈ پہ کہ یار یہ میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، یا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ پوری طرح سے رائٹ ہو؟ اب جو کرکٹ بورڈ نے مجھ پہ کیس کیا، جب 17 اپریل کو یہ واقع ہوا، 18 کو میں نے لاہور لینڈ کیا، تو بھی جو تھا ایروپلین ابھی رکا نہیں تھا، تو وہ فون آن ہو جاتے ہیں.
تو مجھے میسیج آنے پاکستان کے کچھ مسلم میڈیا کے دوستوں کے میسیج آنے شروع ہو گئے کہ بیٹھا آپ نے کرکٹ بورڈ نے پابندی لگا دی. حالانکہ سارا کرکٹ بورڈ ماس وائے سان مانی صاحب کے ہم سب ایک ہی وہ پلین میں وہ ٹریول کر رہے تھے, ہم کٹھے آئے ہیں ساتھ بیٹھے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ایسے آؤ, میں میسیج سن رہا تھا, کچھ پڑھ رہا تھا, کچھ سن رہا تھا. سر ہم باہر ایئرپورٹ سے باہر آ رہے تھے, نیچے وہ لگیج وغیرہ تھا, لگیج بلکہ لیٹ ہو گیا وہاں میں سارے وہ بھی لوگ یہ وسیم خان ہے اور برنی وغیرہ یہ وہ سب لوگ ادھر. تو میں اپنا سوری تو میں وہ میں نا سب ادھر میں وہاں سے میں اپنی میں بیٹھا, میرا ڈرائیور ہے وہ تھا, میں اپنی گاڑی میں بیٹھا تو مجھے آج ایک فون آیا آپ جیسے دوست. ہیلو جی بٹ صاحب کی آواز آ رہی ہے, آپ کی کیمرے کا کوئی ایشو ہوا ہے؟ میرے کیمرے کا ایشو تو نہیں ہونا چاہیے آپ کے اچھا. تو افسر میں گاڑی میں بیٹھا, مجھے فون آیا آپ جیسے کسی جرنلسٹ دوست بھائی کا, انہوں نے کہا بات صاحب آپ پہ یہ پابندی لگی تو آپ کا کیا موقف. میں نے کہا پہلے مجھے پڑھ لینے دو, میں پریس ریلیز پڑھ لوں تو پھر میں بتاتا ہوں. اب میرے فون اتنے چل رہے تھے کہ میں پریس ریلیز نہیں پڑھ رہا. پھر میں اپنے دوسرے فون, میرے پاس دوسرا فون تھا, میں اس پہ وہ جو پی سی بی نے وہ ای میل کی تو وہ میں نے پڑھی تو میں کہا جی کہ انہوں نے میڈیا پریس کانفرنس کی. جو آپ کا سوال ہے افسر 18 اپریل سے لے آج کے دن یہ آلموسٹ تقریباً 7 سال ہو گئی. آلموسٹ کہیں کسی جگہ پہ میں خود بھی ڈیوٹی صاحب کے پاس پیش ہوا, ان کے سامنے پیش ہوا, کسی جگہ پہ ماس آئے اس چیز کے میرے اوپر کوئی مین ایلیگیشن نہیں ہے کہ میں نے میڈیا پریس کانفرنس آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے کیا ہے, یہ آرٹیکل کے تحت اس کی صاحب بڑھتی ہے. حالانکہ اس سے میرا آج بھی یہ موقف ہے کہ 7 میں سے ہم میجورٹی میں تھے, کیونکہ خان مانی نے اور میں نے میری پریس کانفرنس نکالنے یوٹیوب پہ جائے نکالنے 17 اپریل کی, میں نے کہا ہوا کہ خان مانی اس عمر میں جھوٹ بولنے بند کرو شاید آپ کی بخشش ہو جائے. میں نے اس طرح بولا ہوا ہے کہ اس لیے کہ آپ جھوٹی بات کی, آپ نے جھوٹے الزام, آپ کا تو وہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی. جب میٹنگ نہیں ہوئی تو پھر پورے ملک میں ہنگامہ کیسے ہو گیا؟ میڈیا کیا خان مانی کے مخالف تھا یا میڈیا میرے حق میں تھا؟ کیوں پورے ملک میں ہنگامہ ہو گیا؟ پورا ملک 2 دن آج تک پورے ملک میں کوئی سپورٹ چینل لگائے, یہ ایشو چل رہا ہے 7 سال سے آلموسٹ یہ ایشو چل رہا ہے. تو مطلب وہاں سے کچھ ہوا نا, ہم نے ان کے ایجنڈے کو بالکل مسترد کر دیا پوری طاقت کے ساتھ, میجورٹی کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں, اس ووٹوں کی میجورٹی کی طاقت کے سامنے مسترد کیا. تو افسر جب میں نے اس کی دن 18 اپنا سیدھا اپنے میں لیگل ایڈوائزر کے پاس کیا, شیخان اجاز کے پاس, میں نے وہاں سے کیس تیار کرنا شروع کیا. میں نے 2-3 پٹیشن فائل کی, ہائی کورٹ میں پٹیشن کی. میں نے کہا کہ میں ہر آخری دم تک پاکستان کی بقا, پہلے میرے ملک کی بقا ہے, پہلے میرے ملک کی عزت, پھر پاکستان کی کرکٹ, پاکستان کے نوجوان کے روشن مستقبل کے لیے, اس کے معاشی مستقبل کے لیے میں آخری جنگ تک انشاءاللہ لڑوں گا. اب تو پھر دیکھتے اس میں کیا ہوتا ہے. یار ان میں تو انسانیت نہیں ہے. اچانک میں فرسٹ ویک آف جولائی میں, بلکہ جون کے لاسٹ دن تک, یہ اپریل کا واقعہ ہے, میں واک کرتے نا مجھے جون کے آخری ویک کے بعد واک کرتے مجھے تھوڑی سی سانس کی, میں نے فیل کیا کہ میری سانس پھولتی ہے, نماز پڑھتے رکوع سجدہ کرتے. تو وہ میں اپنا چیک اپ کرانے لاہور چلا. انہوں نے مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ پہلے انہوں نے میرا تھیلیم اسکین کیا, اس کی کچھ 2-4 دن بعد رپورٹ آئی, رپورٹ میں کچھ تھوڑی سی کنفیوژن تھی. اور میں ذرا بہت میں جس کام کے پیچھے پڑ گیا نا, میں انجام تک پہنچا. میں وہاں گیا, انہوں نے کہا یہ آپ کا اینجیوگرافی ہوگی. میں نے اینجیوگرافی کرائی, انہوں نے کہا یہ آپ کی 5 آرٹری بند ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بھی میرا آپریٹ, میں نے والدہ سے اجازت لی تھی, ان کو کہا آپ نے بس دعا کرنی ہے, ماشاء اللہ والدہ میری گزرا سے لاہور پہنچ گئی. میں تو آج جو کچھ ان کی دعاؤں سے اب سب, اور میں یہ پورے ملک کے نوجوانوں کو, بوڑھوں کو, سب کو کہتا ہوں جن کے پاس ماں باپ ہیں, یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے, ان کے چوکیداروں کی طرح ان کی خدمت کرو. چوکیدار جو تھا آپ کا گن مین, آپ کا گھر کے باہر, یہ تحفہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا. تو اس کا انعام اتنا ہے, اس ساری زندگی آپ نے اس سے یہ چشمہ اللہ نے آپ کے اوپر یہ شاور لگا دے رہا ہے. اچھا سر, میں نے 10 جولائی کو میرا آپریٹ ہوا لاس,
3 दिन में वो जो था उन्होंने मुझे चलाया। हाँ 2 दिन गुजरे तो मुझे ना ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे लंग्स में इन्फेक्शन हो, हॉस्पिटल के अंदर सही हो जाती है, हो गई कट चांस कि मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने कहा कि नुमान भट्ट ने दिल को लगा लिया। वो इंसान मानने की वजह से जनाब वो मुझे सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका, उसका उदार चला गया और उसको जहाँ हार्ट हो गया और ये हो गया वो। तो भाई मेरे अगर मैंने दिल को लगाना होता तो मैं तो इनके आगे सर में कम हो जाता। मैं इनको नौलबिला गॉड फादर मान लेता, मैं इनको सिसिलियन माफिया का हेड मान लेता। मैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ, और मैंने सारी जिंदगी मेरी हिस्ट्री, मेरे खानदान की हिस्ट्री है। और सबसे बड़ी बात है सर, मैं मुहिब वतन हूँ, मेरा खानदान मुहिब वतन लोग हैं हम। जिस जिस पाक मट्टी के हमारी जिसम में मट्टी है ना, वो फिरंगियों और पैराशूटर और डुअल नेशनलिटी वाले लोग कहते नहीं, झुकने वाले हम लोग हैं। हम इन फिरंगियों को नहीं मानते, इनके अंदर गोरे की खुराक जाती है, हमारे अंदर हमारे इस मट्टी का असली सब्जी खा गई खुश है। अच्छा हम बट साहब इनको तो क्यों एक माने यार? तासुर ये दिया जाता है क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि अब मुझे नहीं पता, ये जो बात जो कहने लगा हूँ हकीकत है कि आपकी सियासी वाबस्तगी कहाँ है, लेकिन एक तासुर ये दिया जाता है कि आपकी सियासी वाबस्तगी बड़ी गहरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, साबिक प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। तो क्या वाकई ऐसा है, और कहा यह जाता है कि कोई आप नून लीग के साथ हैं और उसी लिए आप पहले दिन से ही सेटअप के खिलाफ थे, क्या ऐसा है या ये बाद में ये चीजें पैदा हुई? आपने अफसर आपने बहुत अच्छा सवाल। मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन है उसके मुताबिक मैं उस टाइम पे पूरा होता हूँ। मैं किसी सियासी पार्टी का कोई ओहदेदार, कोई भी ओहदेदार नहीं होना चाहिए आप। अब रह गई वबस्ती की बात। मुझे अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र मियां नवाज शरीफ साहब मेरे दिल में बसता है, ये नहीं निकाल सकता। अब फख्र किस बात के है? खान गुलाम दस्ती खान साहब मेरे मामू हैं, मेरे सगे मामू हैं, मेरी वालदा फैमिली में बड़ी है, वो उनके चूलते छोटे, जो उनका वो एक्स फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। खुरम दस्ती खान मेरे मामू का बेटा है, वो भी एक्स फेडरल मिनिस्टर, अभी MNA गुजरावाला। मतलब किसी पार्टी का बस्ती होना तो कोई जुर्म नहीं। हाँ मुझे बहुत बड़ा फर्क है, कोई एक बंदा मेरी फैमिली के ऊपर किसी किस्म की करप्शन की उंगली नहीं रख सकता, अल्लाह की मेहरबानी। फखर है, रिश्तेदारी है मेरी, मास्टर मेरी बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फखर है, बिल्कुल फखर। अच्छा बट साहब अब हम आते हैं जो मौजूदा सिनेरियो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन आ गया आपका, तो इसमें सॉरी जो आपका पूरा स्टॉप है जी कि जी इसमें ये कहना कि ये पता नहीं ये करिए, ये बात वो लोग करते हैं जो हारे होते हैं, जो मैदान से हार गए होते हैं। मैं ये बात आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्योंकि मुझे पूरे मुल्क की माओ बहनों की दुआएं हैं, नौजवानों की दुआएं हैं, मैं वो कम्बल हूँ जो क्रिकेट बोर्ड छोड़ता है, मैं उन्हें नहीं छोड़ता हूँ। इन्हें उस कम्बल को जफा मारा हुआ है और इंशाल्लाह ताला मैं इन्हें फाल करूंगा, इन्हें मैं जबरदस्त शिकस्त दूंगा, इन्हें हर महाज के कानून कायदे के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह बेनकाब करूंगा, ऐसे मैं तेरे बेनकाब करूंगा, इनको भागने नहीं दूंगा। जी। अच्छा बट साहब अब हम आ जाते हैं जो हमारा असल क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स का प्रॉब्लम है। जी आपने भी कॉन्स्टिट्यूशन देखा, मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत से लोग उसके ऊपर बहुत से एतराज़ात कर रहे हैं। जो कॉमन एतराज़ात हमारे सामने आए हैं उनमें एक तो जो ये नया 3 सिस्टम कर दिए हैं, एक नॉन एफिलिएटेड, एक एफिलिएटेड, एक फुल मेंबर क्लब। उसके बाद एक इन्होंने जो किया है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ है, वो टेन्योर बना दिए हैं क्लब प्रेसिडेंट के लिए, क्लब प्रेसिडेंट और यानी ऑफिशियल की 2 साल 2-2 साल के 2 टेन्योर। उसके साथ-साथ फिर आप जो है तीसरी चीज़ बड़ी अहम कि जी आपके जो फुल मेंबर्स होंगे, उनके पास ग्राउंड होगा, जिम होगा, ये वो। तो आप इस मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह देखते हैं? इसका क्रिटिकल जायजा हमें चाहिए, इख्तिलाफ या वो इससे हटकर बिल्कुल एज ए क्रिकेट ऑर्गेनाइजर, क्योंकि आपकी बड़ी खिदमात है क्रिकेट में, तो क्या समझते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से? सब हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप
स्पोर्ट, जैसे आपने कहा था क्रिकेट खेल है, खेल तो हमारे हाथ के वाकई हमारा अवामी खेल, क्रिकेट पाकिस्तान की पूरी जो हमारी कौम है 22 करोड़ अवाम के खून और उनकी बस है। तो ऐसा है कि ये जी भट्ट साहब, आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करें। जी जी भट्ट साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। हेलो साहब, आपकी पिक्चर नहीं आ रही। जी जी भट्ट साहब, थोड़ा सा बताइएगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। अच्छा, ऐसा था कि जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने बनाया, उनकी बात में बात करने से पहले मैं एक बात आपको गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब ये मैंने कोटा का किया, उसके बाद मैं कोर्ट में गया अपने इंसाफ लेने के लिए, तो पूरे पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजर, सीनियर क्रिकेटर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, सारे सब ने कहा कि हम एक आपस में रास्ते के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, एक मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ क्रिकेट हमने एक उसका बनाया, और पूरे पाकिस्तान के हजारों लोग हमारे साथ उस ग्रुप में हैं, और हमने उनकी भरपूर जो है सपोर्ट हासिल है, वो हमारी भरपूर आवाज हर सतह से लेके ऊपर की सतह तक। तो ऐसा सब ये जिन लोगों ने ये पाकिस्तान आपको मुख्तसर कुजे में दरिया बंद करने, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये कैन बनाया, वो सारे बंदे बिठा ले, पूरे क्रिकेट के जितने डायरेक्टर हैं, चेयरमैन है, सीईओ है, सीओ है, बड़ा बड़ा डायरेक्टर है, सारे डायरेक्टर बिठा दें। मैं अपना एक बंदा, हालांकि माशा बेशुमार हमारे दोस्त साथी, मैं फॉर एग्जाम्पल बंदा, हमारा एक दोस्त है तारक सरवर साहब, वो एक्स प्रेसिडेंट है बालपुर रीजन के, मैं सामने बिठाऊंगा, उनकी एक बात का जवाब, इन्हें खुद नहीं पता आइन बनाने कहाँ से, कहीं से ऑस्ट्रेलिया से आइन उठा लिया, कहीं से वहां से उठा लिया, इन्हें एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी का अफसर पता नहीं। ये मुझे पता, मैंने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि साल मानी साहब, वसीम खान साहब, आपने जो पाकिस्तान की क्रिकेट का तबाही की है, आपका क्रिकेट बोर्ड इस वक्त 3 चीजों पे चल रहा है, लुट्टो और फुटो पे, नंबर 2 सिर्फ आप प्रेस रिलीजें जारी कर रहे हैं कि मीडिया में सब अच्छा है, और तीसरा क्रिकेट बोर्ड का मौकफ जो है क्रिकेट बोर्ड, और तीसरा जो आपके खिलाफ कोई मीडिया चैनल वाला है, कोई स्पोर्ट्स एंकर है, कोई स्पोर्ट्स राइटर है, कोई ऑर्गेनाइजर है, कोई मेरे साथ मेरे जैसा माड़ा बंदा है, कोई आवाज बुलंद करता है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में चले, इसके अलावा आपकी कोई कारकर्दगी नहीं। तो मैं आज के चैनल से भी उनको चैलेंज करता हूँ, पहले तो मुझे बताएं कि क्या उन्होंने क्या जो इनके पैनल पे पाकिस्तान की ग्राउंड पे, जो इनके पैनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैनल पे है, ये मुझे उसका विजिट करके दिखा, उन शहरों में जाके दिखा। मैं कोई शायद पूरे मुल्क का मैं कोई ऐसी बड़ा अहदेदार तो नहीं हूँ कि मैं कोई मेरा वहां सूट है, इनके अमाल ऐसे हैं, लोग इनका नाच के बंद कर देंगे, ये जिधर जाएंगे लोग इन पे गंदे अंडे भी नहीं जाया करेंगे, कुछ और चीजें जाया करेंगे। क्या करते हैं आप सब ईमान से, आप क्योंकि आप क्रिकेट को समझते हैं, आपसे बात करने का मुझे मजा आ रहा है। आपके ये सवाल का इन्हें पता ही नहीं है, यार इन्होंने तबाह करके रख दिया है। तब क्यों बंदा एक बंदा 2 साल के लिए बनाते हैं, आपको पता किस तरह मैचेस जो खिलाना, सिर्फ आपने एक हफ्ते में 2 मैच खिलाया था, वो आपका 15 से 20 कोई खर्चा है 2 मैचों का, जी अगर बिल्कुल। लोकल खेले लोकल, जी बिल्कुल, ठीक इसमें है। कोई शक नहीं। अगर आप दूसरे शहर में जाएं, दूसरे शहर की तरह अगर आप 35-40 किलोमीटर के फासले पे जाए, तो वो आपको 40-45 हजार रुपया खर्च आपको वैगन करानी पड़ेगी, वो बगैर एसी के। ये मैं बताऊं, बेचारे बच्चों का तो ये आलम है। अब 15-25 कम साल लेके जाएंगे, एक खुद टीम मैनेजर होगा, एक जो होता सीनियर बंदा होता टीम का, जिसको हम कोच कहते हैं, वो साथ होंगे, तो वो साल लेके जाएंगे वहां जा खेलना। अगर मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ अफसर, मैं आपके लिए खाने का मुझे बंदोबस्त करना है, 10-15-20 हजार मैं खाने पे लगाऊंगा। ये समझते हैं कि ये जो उन्होंने लूटमार मचाई है, इनके बाप की जगीर है यार। इन्हें चाहिए था ये आते ही कुछ ना करते, कब क्रिकेट को स्ट्रेंथन करते, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल के बंदे नहीं है। अब देख रहे क्या बदकिस्मती है यार, मजा तो तब है सामने वहां था बैठे यार, लेवल 2 का उन्होंने कोर्स किया है, लेवल 4 के बंदे आपने बाहर, कहाँ मेरिट है, कहाँ क्या क्राइटेरिया आपका, ये इस तरह की टीममेट भी आप बनाएंगे?
بات کروں گا تو بہت دور جا پہنچے گی. کیا کردار سب کے سامنے ہے, کسی کردار کے جو اگر آئی نعمان بٹ بول رہے ہیں, میں نے کل دنیا سے ہم نے جانا ہے ہمارا ایمان. آپ کو کوئی افسر یہ نہیں کہے جی گا بالکل, اس میں تو کہ کوئی شک نعمان نہیں ہے, بینگ اے مسلم ہمارا بول ایمان کیا ہے. نعمان بٹ, میں کرکٹ بورڈ میں میری فرنٹ فٹ میں کرکٹ بورڈ کے ساتھ میری فائٹ چلتی ہے. کرکٹ بورڈ بولے کہ نعمان بٹ نے کوشچن کی ہے, کرکٹ بورڈ کہے. میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ شہرجہاں خان صاحب سے میری پہلی میٹنگ ہوئی, ہماری وہ انہوں نے تمام ریجن کے پریزیڈنٹ کو بلایا ہوا, تب میں ابھی بورڈ آف گورنر کا ممبر نہیں بنا ہوا. تو انہوں نے مجھے آگے چاہے آدمی رکھا, تو وہ بڑے حمل آدمی, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی دے. آمین. میں جو ان کی کوالٹی تھی میں ان کا جو ڈر خوف نہیں, لیکن جو انسان جس شخص میں انسانیت ہے اس کو انسان کا پتہ, جو خود انسان ہے اس کو دوسرے انسان کی ویلیوز کا. تو میرے آگے وہ جو بورڈ کا وہ تھا بیچارہ چائے سرو کر رہا تھا, اس کا چائے اور کپ رکھا. اب بدقسمتی جب وہ رکھ رہا تھا چائے اور بسکٹ میرے آگے, ایک پلیٹ تھا اور ساتھ 2 بسکٹ تھے, تو وہ رکھ رہا تھا. تو میں نے کہا, میں نے بات تو ویسے کی لیکن میں نے تھوڑا سا مسکرا گیا. میں نے کہا شہریار خان صاحب, یہ جو 1 کپ اور 2 ہے نا بسکٹ, یہ میں نے چائے کا کپ ان کے آگے کر ان کی طرف سے کر دیا. یہ آپ ہمیں نہ بلائیں, آپ ایسا کریں, یہ جو ہماری ویمن کرکٹ کی بچی ہے نا, یہ فنڈ ان کو دے, ان کے پیسے بڑھائیں. 500 کا ڈیلی دیتے ہیں بچیوں کو, سال میں ایک بار آپ نے ٹرائل لینے آتے ہیں. میں نے کہا کہاں دور راہ سے ایک بچی آتی ہے, اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا, اس کی ماں آتی ہے, باپ آتا ہے, ان کے پاس ویگن کے پیسے نہیں ہیں, بچی میں ٹیلنٹ ہے, وہ آ کے بیچارے وہاں سڑک پہ سوتے. انہیں خواتین ہے, ایک عورت کا تقدس ہے, وہ صبح اٹھ کے انہوں نے واش روم جانا ہے, انہیں فریش ہونا ہے, کہاں جائے وہ. میں نے کہا اس طرح کا جب آپ ٹرائل کے لیے بلاتے ہیں انہیں ایک دن پہلے بلائیں. پھر انہوں نے ایک دن, جو بندہ جہاں بارڈر آئے گا وہ دور ایل او سی سے لائن آف کنٹرول سے آئے گا, وہاں 4 ویگنیں چینج کرنا پڑتی ہیں آپ صاحب. میں نے کہا یہ کرے, تو انہوں نے میری بات کا نوٹ فوری, مجھے اس کو کچھ نہیں کہا, لیکن انہوں نے فوری ان کی فیس ڈبل کر. بات یہ ہے کہ انہیں تو کوئی خدا کا خوف, یہ تو ہر آج میں کوئی ایک ٹکٹ دیکھ رہا تھا, میں اس کو بڑا بزی تھا, تو کسی چینل پہ چل رہا تھا کہ شاید احسان مانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہماری فرسٹ کلاس ٹکٹ کھلانے کے لیے ہم 5 سے بندے لے کے آئیں گے. تو بھائی یہاں کے سارے بندوں کو ایک اجتماعی قبر کو کھودو نا, اجتماعی قبریں کھودو, اور 2 سال جو آپ کے سب کو ان میں آپ پھینکتے جائیں, بلڈوزر ہائر کر لیں, زندوں کو بھی پھینکیں, مردوں کو بھی پھینکتے جائیں. اچھا کوئی بٹ خدا صاحب, کا ہو یہ کیونکہ جیسے آپ نے کہا عمران خان صاحب تھا, دیکھو وہ دنیا کا واحد کرکٹر ہے جو کرکٹ کی وجہ سے پرائم منسٹر بنا. یہ عمران خان بٹ کو صاحب آپ اللہ نے بات تعالیٰ کی نے عمران وہ خان کی ہے, میں آپ رکوں گا, آپ کو شاید یہ افیکٹ, آپ کو یہ اب یہ آخری 3 سوال ہے آپ سے, اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کا اچھے انداز میں جواب دیں. آپ کو آئی ڈونٹ نو یہ جو میں بات بتانے لگا حقیقت پتہ ہے یا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اپنی جتنی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے, ایک اندازے کے مطابق اس میں سے صرف انہوں نے 20% جو ہے فرسٹ کلاس کرکٹ, انٹرنیشنل کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اس کے 20 سے 25% کرکٹ وہ پاکستان میں کھیلے ہیں, باقی 75% کرکٹ وہ آسٹریلیا اور انگلینڈ میں کھیلے ہیں. تو ایک بچہ اگر وہ اپنی زندگی کا 75% حصہ اس ملک سے باہر گزارتا ہے, تو کیا اس سے یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہوگا؟ اگر آپ کیلکولیٹر سے اندازہ لگائیں تو 20% سے بھی کم ہوگا. اگر آپ ٹھیک ہے, پہلی بات میں کرکٹ سے بینگ کرکٹر, عمران خان میرا فیوریٹ بینگ کرکٹر, وہ لیجنڈ کرکٹر ہے, اس سے کوئی دو رائے نہیں. پاکستان میں اس طرح کا جو ہے ٹیلنٹ نصیبوں کو نہیں, اس میں کوئی دو رائے. اب رہے کی بات, جو عمران خان کے ساتھ جو لوگ اس وقت کرکٹ کھیلتے تھے, وہ اب آج بھی ان میں کئی لوگ عمران خان صاحب کے دوست ہیں, ان کو وہ آپس میں دوست گلے شکوے کرتے ہیں کہ یار کیپر کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیپر کو یہ نہیں, کیپر کو کرکٹ کے لیے کچھ کرکٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں جس دن ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم ہوئی تھی نا, ہم نے کہا یہ وہ عمران خان نہیں ہے, دھوکھا ہو گیا. جس ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم ہوئی, دیکھیں سارے آپ کا ایک, آپ ابھی کہے آپ لاہور میں مجھے کہے بات صاحب ہم نے ٹرائل لینی ہے, اناؤنس کرے 3 دن کے بعد, اگر کوئی آپ گراؤنڈ کر لیں, ایل سی سی کی گراؤنڈ کر لیں, اتفاق کی کر لیں, جو آپ اضافی کہی تھی کوئی بھی کر
ایک کام کا 1 لاکھ بچہ سے لاہور سے آ جائے گا ٹرائل دے, لاہور کے کس کے ایریے میں کر لے, چلے دور دراز ایریے میں کر لے, اب مطلب 1 لاکھ بچہ ٹرائل دینے آ جائے گا. اب آپ 1 لاکھ بچے میں مثال اس لیے دے رہا ہوں, 1 لاکھ بچے میں بھی پاکستان کھیلنا ہوتا, لیکن ان بچوں کو یہ آس ہوتی ہے, ان کے ماں باپ کو یہ آس ہوتی ہے یہ پاکستان میں کھیلے گا, یہ پی ایس ایل میں آ جائے گا, کسی فرنچائز میں چلا جائے گا, اب مطلب ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے گا بچہ, گریڈ 2 میں ہی چلا جائے گا, اسٹیٹ بینک میں چلا جائے گا, 4-60 کی سیلری لگ جائے گی اپنے گھر بار کو. آج کیا سوچتا ہے, آج وہی جو آپ کے فرسٹ کلاس کرکٹر ہے, جو آپ کے نمبر 1 کرکٹر ہیں, جن کے لمبے ریکارڈ ہے, ٹیسٹ کرکٹ تک انہوں نے نکال دیے, وہ سبزیاں بیچ رہے ہیں. وہ آپ نے جو ایک انٹرویو کیا گراؤنڈ میں, آپ یقین کریں آپ کا میدان سے نکل آئے. خدا میں رحم دل آدمی ہوں, میں سخت آدمی نہیں, میں بہت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے رحم دل پیدا کیا, یہ اس کا مجھ پہ کرم, لیکن میدان سے نکلا ہے جو آپ نے انٹرویو کیا. میں نے آپ کو کہنا تھا یا آپ سب یہ برداشت نہیں ہوتا, اللہ ان کو ان کے دلوں میں خوف ڈالے, اور اللہ کرے ناہا صاحب آپ کا انٹرویو دیکھ کے, اللہ سے پہلے بھی جتنے بھی ہم نے گراؤنڈ مین دیکھے ہیں, آپ کے اسکورر ہیں, آپ ان کی صورتحال دیکھیں, ان کے گھروں میں فاقے ہے, وہ کچھ سبزی بیچ رہے ہیں. ہمارے جو فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں ڈلیوری بوائے بیچارے بنے ہیں, ڈلیوری بوائے کی بھی انہیں جاب نہیں ملتی یار, آپ صاحب انہیں وہ بھی جاب نہیں ملتی. پھر اس کے بعد کوئی اوبر چلا رہا ہے, کرونا کی وجہ سے 4-5 ماہ اوبر بند رہی ہے, ابھی بھی اس کے ساتھ جو سواری بیٹھے تھے وہ پورا پہلے سپرے کرتے ہیں, ہر طرح وہ کرتے ہیں. کاروبار کا جو پوری دنیا کا کاروبار کا حال ہے وہ ہم تو پہلے ہی وہ اس پہ چل رہے, ادھار پہ چل رہے. ہماری اکانومی کا تو کوئی ڈکا چھپا ہے ہی نہیں, جو مرضی ہم مداد و شمار پیش کریں, لیکن اگر مجھے اچھے وقت کا کھانا ملے گا تو پھر میرے ہمسائے کو بھی ملے. لیکن کرونا نے ایک بات بہت اچھی بتائی ہے جو میں نے کہ کتنا کوئی امیر ہے, کتنا بڑا کوئی آدمی ہے, وہ ریڈیو ٹھیلے والے کے ساتھ جڑا ہوا, اللہ نے اس کا رزق جوڑا ہو, وہ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. سیم اس طرح کرکٹ بھی ہے, کرکٹ دیکھا سب ماسٹر پیس کا یہ ہے کہ کرکٹ تو کھیلتے غریب کا بچہ یار, جس کے پاس اے سی نہیں ہے, امیر کا بچہ جو اے سی میں رہے گا وہ تو محنت نہیں کرتا جتنے آپ کی ٹیم میں. اب یہ کہا تسلیم گلزار خان نے کہ جناب پاکستان فرسٹ ڈپارٹمنٹ کرکٹ نے کیا دیا, بھائی 29 کھلاڑی آپ لے کے گئے ہو, 29 پلیئر, وہ تو آپ لے گئے ہو. مجھے یہ بتا دو آپ 22 ماہ میں کوئی ایک لڑکا آپ نے پیدا کیا, کوئی ایک ٹیلنٹ ڈھونڈا ہے, ایک 22 ماہ میں ایک یار زندہ رہنے کے کسی ایک فارمیٹ میں, انڈر 30 میں, انڈر 16 میں, انڈر 19 میں, 21 میں, آپ کی گریڈ 1 کی ٹیموں میں, آپ کے ٹیسٹ ٹیم میں, آپ کی ون ڈے ٹیم میں, T20 ٹیم میں, آپ کی ویمن ٹیم میں. مجھے ویمن ٹیم میں بتایا انہوں نے کوئی بچی ٹیلنٹ, ہاں انہوں نے کیا کیا, تمام ٹیلنٹ کو اٹھا کے باہر پھینک. خدا کا حکم, اللہ کی لاٹھی بے باز ہے, وہ کیسے برسے گی یہ سوچ نہیں سکتے. بس یہ خدا سے معافی مانگے گڑ گڑا کے, یہ ان کے بچوں پہ پڑے گی. اور میری دعا اگر یہ ظلم نہیں رکے گا تو یہ ظلم یہ لوگوں کے بچوں کے ساتھ کرے, وہ ظلم ان کے بچوں کے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے. اچھا بٹ صاحب بڑا ڈوجی سوال آپ کرنے لگا ہوں آپ سے. آپ کے مد مقابل تھے یا آپ کے مد مقابل گروپ تھا سیالکوٹ ریجن میں ملک ذوالفقار صاحب, ہمارے محترم ہے, کرکٹ آرگنائزر ہیں, خدمات ان کی ہر کسی کو پتہ جو بھی ہے ہمیں, وہ بڑے متحرک ہے آج کل آپ کے خلاف. کبھی میٹنگ کر رہے ہیں, کبھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں, مل رہے ہیں, جا رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کیا کہیں؟ جی جی بٹ صاحب. اچھا بٹ صاحب ہم بات کر رہے تھے, بڑی ڈیٹیل بات ہو گئی. اب میں آپ کو تھوڑا سا لے کے آؤں گا آپ کی لوکل پولیٹکس پہ. ہمارے آپ کے مد مقابل امیدوار بھی ہیں, کرکٹ آرگنائزر بھی ہیں, سابق صدر بھی رہے ریجن کے, ملک ذوالفقار صاحب بڑے متحرک ہیں آج کل. وہ کبھی ہمیں کرکٹ بورڈ میں بھی دکھائی دے رہے ہیں, کچھ میٹنگز بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور مختلف اقدامات. تو کیا وجہ ہے ایسی کہ اچانک وہ اتنے متحرک کیوں ہو گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے دنوں ملک ذوالفقار صاحب کے ساتھ بڑا واقعہ ہو خندناک, ان کے بھائی کرونا کی وجہ سے وفات پا گئے. خود بھی وہ کرونا کے شدید خود بھی شکار ہوئے کرونا کے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. لیکن ان کے بھائی کا ہمیں بہت صدمہ ہے. تو میں نے ان دنوں ان سے رابطہ کیا تو مدرسہ کا بھی فون آپ تھا,
तो फिर मैंने जो उनके जो दोस्त हैं उनसे रब्ता किया, तो मुझे पता चला कि वो के भाई की तबीयत बहुत खराब है। नेक्स्ट डे फिर पता चला कि उनके भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, और मौलाना साहब खुद भी लाहौर हॉस्पिटल। फिर सियालकोट से हमारे एक दोस्त हैं, दो मीर साहब, वो अपने चेकअप के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, पीछे से उनकी भी उसी दिन आई थी, सेम डे में उनकी भी जो बेगम है वो साथ आ गई। तो ये हमारे क्रिकेट में हमारे बड़े अच्छे हमारे आपस में रिलेशन है, बड़े अच्छा एक दूसरे के हम एहतराम करते हैं, वो हमारा एहतराम करते हैं। इलेक्शन है, ठीक है, लड़ते हैं, वो जमहूरियत है, लेकिन दोनों तरफ से कभी भी अदर इस्लाम का रिश्ता मेरा मतलब जो कभी कम कमी नहीं है। अब जो आपने सवाल किया कि मुशतरक है, देखिए हर बंदा अपने एंगल से सोचता है। कोशिश तो उनकी भी यही है कि शायद क्रिकेट बोर्ड वाले उनकी बात को समझ जाए कि ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट करे, और मैंने बेशुमार चैनल पर सुना कि उन्होंने भी ये बात की है कि आप डिपार्टमेंट क्रिकेट, उनका भी यही मौका है, डिपार्टमेंट क्रिकेट और ये क्रिकेट आप खत्म करें इनको चीज़। तो अब कोशिश हर इंसान करता है, तो वो महज कोशिश के लिए वो आते हैं, बस उनके लिए भी कामयाबी मिली होगी। क्योंकि देखिए इस वक्त अगर कोई बंदा क्रिकेट बोर्ड की पॉजिटिविटी हाँ में हाँ मिलाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि बीइंग क्रिकेटर, बीइंग एक ऑर्गेनाइजर के एक इंतहाई मामूली क्रिकेट लवर हो, सबसे मामूली। मैं पाकिस्तान के में जितने भी लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं उनके सबसे आखिरी दुमका ही मैं वो अब उस जगह पे खड़ा होकर कहता हूँ, इस स्टेज पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो क्रिकेट पुश पॉलिसी है, मैं तो उनके सामने नंगी तलवार की तरह खड़ा हुआ मुकाबला करता रहूंगा, क्योंकि वो क्रिकेट पुश पॉलिसी है उनकी। मैं उनका हर सतह पर मुकाबला करूंगा, कानून कायदे और के दायरे में रहती। जो उनकी स्टेज में हिमायत करेगा, हाँ वो कोई भी है, तारीख उसे क्या नाम से याद करेगी, तारीख उसे के नाम से नहीं याद। अच्छा भट्ट साहब, आखिरी सवाल, क्रिकेट फ्रेटर्निटी को क्या मैसेज देंगे इस मौके पर, और क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल जो पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल है, खासतौर पर ग्रास रूट क्रिकेट के ऊपर? क्रिकेट हो नहीं रही, कब शुरू होगी पता नहीं। तो क्रिकेट के जो हल्के हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्रिकेट का जो एक पूरी फैमिली है, क्रिकेट फैमिली, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे इसमें? आप तो यहाँ देखिए जब ऐसे हालात आते हैं, आप तारीख उठा के देख, तारीख इस्लाम से हम शुरू, तो आज के दिन तक जब आपके पूरे हालात आए तो आपके अंदर यूनिटी पैदा, यूनिटी हमारे अंदर होगी तो अल्लाह ताला हमें फतूहात देगा, अल्लाह हमारे गैब से हमारी मदद फरमाए। देखिए आपके इल्म में है कि हमने इनके खिलाफ नैन शकील शेख साहब ने, हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल की हुई है, जो उन्होंने PSL के लिए जुबे की इजाज़त दी थी उन्होंने, वो हमारे पास उसका पूरा प्रूफ है। लेकिन इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसे हवाला देना पड़ा, और मुझे अल्लाह के घर पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान कौम को सुप्रीम कोर्ट से, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया में, पूरी कौम को इंसाफ मिले, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी कौम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों के सब खिलाफ, कोई भी इनका हामी नहीं। तो आवाज़ खलक को नकारा खुदा कही है। तो मैं ये है कि उसलिए कि हम हमारी यूनिटी होनी चाहिए, हमें मुतहिद होना चाहिए हम, और इसमें हम माशाल्लाह हजारों के साथ दोस्त हमारे साथ रास्ते में हैं, दोस्तों के हालांकि बहुत ज़्यादा जज्बात हैं, लेकिन हम पुरअमन एहतजाज अपना जारी रखेंगे, हम अपनी पुरअमन तहरीक चलाएंगे। उसमें शकील शेख साहब हमारे कायद हैं, हम उनकी क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को आगे लेके चलेंगे और कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया नुमान भट्ट साहब, आपके कीमती वक्त का। और थोड़ा सा क्योंकि इंटरनेट का दौर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ, लेकिन जो बातें आपने की हैं और जो पैगाम आपने दिया है, और ख़ास तौर पे जो कुछ मैसेज थे जो इस पूरी जो ये मूवमेंट चली है, खासतौर पे जिस पे आपका जो वाक़या हुआ कोयटा इंसिडेंट के बाद अब तक से, वो तमाम तर हालात जो है वो आप अपने सामने लाए हैं, और आपने जो कुछ भी PCB की तरफ से इल्ज़ामात हैं उनके भी जवाब दिए हैं। नाज़रीन, एक तो हमने अपने वादे के मुताबिक नुमान भट्ट साहब को आपके सामने लाए, और इस तरह हम मज़ीद इसी तरह के मसाइल आपके सामने उजागर करते रहेंगे। जहाँ तक आज के प्रोग्राम के हवाले से बात है, या नुमान भट्ट साहब के मैसेज के हवाले से बात है, या क्रिकेट फ्रेटर्निटी के हवाले से बात है, तो वो यही है कि क्रिकेट पाकिस्तान का अवामी खेल है। मैं पहले भी ये बात कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, और मैं जब मुझसे बहुत छोटा हूँ, एज ए क्रिकेट ऑर्गेनाइजर थोड़ी बहुत क्रिकेट भी खेली, कि हम क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो किसी से
کچھ نہیں مانگتے سوائے ایک عزت کے. تو عزت آپ ہمیں ضرور دیں. اختلاف اگر آپ کو کسی کے ساتھ ہے, آپ کا حق ہے, آپ رکھیں اختلاف, لیکن اختلاف اس حد تک مت جائے کہ ہم ایک دوسرے کو آنے والے دنوں میں ایک دوسرے کو فیس نہ کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2, چاہے وہ نعمان بٹ صاحب ہیں, چاہے وہ شکیل شیخ صاحب ہیں, چاہے وہ عامر نواب صاحب ہیں, چاہے وہ مسعود انور صاحب ہیں, چاہے میں ہوں یا کوئی بھی شخص ہے, ایک لمبی فہرست ہے کہ میں نام لینا چاہوں, ہم انہی گراؤنڈوں میں رہے ہیں, ہم نے انہی گراؤنڈوں میں رہنا ہے, اور ہمارا جینا مرنا انہی گراؤنڈ میں ہے. جو بھی لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ اپنا کام کریں, ہم آئیں, ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن صرف اور صرف پاکستان کا ضرور سوچیں, پاکستان کرکٹ کا ضرور سوچیں. پاکستان کرکٹ نے پاکستان کو بہت عزت دی. ہمارے پرائم منسٹر ورلڈ کپ فاتح کپتان ہیں, ہم نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے, ہم نے آئی سی سی ورلڈ T20 جیتا ہے, ہم آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ کے نمبر 1 ٹیم رہے ہیں. پاکستان دنیا کرکٹ میں ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. ہم نے بہت مشکل حالات دیکھے, اس کے باوجود دنیا ہمیں تنہا نہیں کر سکی. بھارت نے کتنا زور لگایا, جو کچھ بھی کیا, لیکن پاکستان کرکٹ کی ایک حقیقت ہے اور وہ اسے ماننی پڑی. آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے, جو بھی ارباب اختیار ہیں, بینگ اے جرنلسٹ, ہم لوگ سب کا موقف تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, وہ ہم پوری ایمانداری سے پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے. کسی کو ہماری اگر کہیں بات بری لگے تو وہ بھی ہم معذرت چاہتے ہیں, لیکن جہاں کرکٹ کی بات آئے گی وہاں ہم کرکٹ کے ساتھ ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کرکٹ نے ہمیں عزت دی ہے, کرکٹ نے اس ملک کو عزت دی ہے, نہ صرف کرکٹ بلکہ کھیلوں نے اس ملک کو عزت دی ہے. تو میری آپ سے صرف اور صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے جس کرکٹ کی وجہ سے آپ اس کرکٹ بورڈ میں بیٹھے ہیں, کوئی بھی ہے وہ, آج آپ ہیں, کل کوئی اور تھے, کل کوئی اور ہوگا, آپ اس کرکٹ کی بات ضرور کریں. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم لوگ جو گراؤنڈوں میں رہنے والے ہیں, میں نام لوں گا محمد یونس, محمد یونس جنہیں کہا جاتا ہے بابر اعظم کے کوچ, ان گنت کرکٹرز کے کوچ, جس دن وہ اس دنیا سے گئے تو ان کے پاس وہی ایک چھوٹ تھا جو پہن رکھا تھا, لیکن ساری زندگی اسی گراؤنڈ میں گزری. ہمارے بہت سے ساتھی ہیں, بہت سے ساتھی, میں نام لینے شروع کروں تو شاید گھنٹوں لگ جائیں, جنہوں نے ساری عمر ان گراؤنڈوں کو دی ہے, یہیں دی ہے, کرکٹرز پیدا کیے ہیں. کسی ٹیسٹ کرکٹر نے آج تک کوئی ٹیسٹ کرکٹر پیدا کر کے نہیں دیا, یہ میں چیلنج دے رہا ہوں یہاں سے. لیکن ہم کرکٹ آرگنائزر جو ہیں اپنی جیبیں کاٹ کر کوئی بھی ہے وہ لگا رہا ہوتا ہے اور کرکٹر دے رہا ہوتا ہے. تو خدا کے لیے ہم صرف عزت چاہتے ہیں, وہ عزت تو آپ ہمیں دیں, ہمیں اس سے نہیں. اگر میری ساتھ آپ کا اختلاف ہے مجھے مت بلائیں, نعمان بٹ صاحب سے آپ کا اختلاف ہے ان کو نہ مت بلائیں. کسی کے ساتھ تو آپ کی رائے ملتی ہے, اسے بلا رہے ہیں, اس کو بلا کے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن کرکٹ کے حلقوں کو, کرکٹ کے اسٹیک ہولڈرز کو, ان کو آن پیپر لیں, ان کو آن بورڈ لیں. جو غلطیاں ہو گئی, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, اپنی غلطیاں سدھاریں اور آگے چلیں. کرکٹ ہے تو ہم ہیں, کرکٹ ہے تو پاکستان کی عزت ہے, پاکستان کا نام ہے, کیونکہ ہمارا نام, ہماری عزت سب کچھ کرکٹ کے ساتھ ہے. ناظرین ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا, اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا. بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ناظرین ہم آپ کے فیڈ بیک پہ منتظر رہیں گے, اور آئندہ بھی ہم آتے رہیں گے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دوبارہ بٹ صاحب کو لے کر آئیں گے اور مزید باتیں بھی کریں گے. بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا بھی, اور ناظرین اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ